جس کو کہتے ہیں یا قسم شتہ، ان کے شروط جس کو بعض علماء نے کتاب اسی نام سے تذکرہ تھا، شروط الائمۃ الستہ یا شروط الائمۃ الخمسہ، ابو طاہر مقدسی وغیرہ نے اسی نام سے کتابیں تذکر کہ ان ائمہ حضرات کا اپنی کتاب میں حدیث لانے کے لیے کیا شرائط تھی، کون سی شرائط تھی کہ ان شرائط پر ان حدیث اتر کر وہ اپنی کتاب میں لاتے۔ اصل میں راویوں کے طبقات 5 ہیں۔ راویوں کے طبقات کتنے ہیں؟ یہ ذرا یاد کرو، راویوں کے طبقات کتنے ہیں؟ 5۔ پہلا طبقہ، اول نمبر طبقہ وہ راوی ہیں جو کثیر الضبط والاتقان کثیر الملازمہ، کثیر الضبط والاتقان کثیر الملازمہ، یعنی حدیث کے یاد کرنے اور اس کو محفوظ کرنے میں بھی محکم ہو، تکڑا ہو، اور ساتھ ساتھ استاذ کے ساتھ بھی وقت زیادہ گزار سکتا ہو۔ کثیر الملازمہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے شیخ کے ساتھ وقت زیادہ لگا سکتا ہو۔ کثیر الضبط والاتقان کثیر الملازمہ، سمجھ گئے؟ دوسرا طبقہ ہے کثیر الضبط والاتقان قلیل الملازمہ، کثیر الضبط والاتقان قلیل الملازمہ۔ تیسرا طبقہ ہے قلیل الضبط والاتقان کثیر الملازمہ۔ چوتھا طبقہ ہے قلیل الضبط والاتقان قلیل الملازمہ، اور پانچواں طبقہ ہے قلیل الضبط والاتقان قلیل الملازمہ مع قوائل الجرح۔ پانچ ہو گئے، کثیر الضبط والاتقان کثیر الملازمہ، کثیر الضبط والاتقان قلیل الملازمہ، قلیل الضبط والاتقان کثیر الملازمہ، قلیل الضبط والاتقان قلیل الملازمہ، اور قلیل الضبط والاتقان قلیل الملازمہ مع قوائل الجرح۔ ضبط اتقان بھی کمزور ہو اور ساتھ ساتھ اس پر محدثین نے جرح بھی کیا ہو، ایسے راوی۔ 5 طبقات ہیں، سمجھ لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں پہلے طبقے کی حدیث کو بالاستیعاب نکلا چکے ہیں، پہلے طبقے کی حدیث کو بالاستیعاب لا چکے ہیں اور دوسرے طبقے سے انتخاب کر چکے ہیں۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے اور دوسرے طبقے کی روایات کو بالاستیعاب لا چکے ہیں اور تیسرے سے انتخاب کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ اور امام ابو داؤد اور امام نسائی بعض حضرات نے اکٹھا کر دیا ہے، بعض نے امام ابو داؤد کو مقدم کر دیا ہے کہ وہ دونوں طبقوں کو نہیں، تینوں طبقوں کو بالاستیعاب لا رہے ہیں اور چوتھے سے انتخاب کر رہے ہیں، چوتھے سے انتخاب کر رہی ہیں۔ سمجھ گئے؟ بعض حضرات ابو داؤد کو مقدم سمجھتے ہیں، مگر شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ امام نسائی کا نسائی کا مقام مقدم ہے صحیح سنن ابی داؤد صحت کے لحاظ سے۔ سمجھ گئے؟ کیوں کہ امام نسائی نے یہ تصریح کی ہے کہ میں اس میں صحیح حدیث لاتا ہوں، یہ انتظام کیا ہے اپنے شروط کے مطابق۔ اور امام ابو داؤد نے یوں فرمایا ہے کہ میں ان حدیثوں کو لاتا ہوں جو قابل عمل ہو۔ تو قابل عمل تو صحیح بھی ہوتے ہیں، حسن بھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟
تو ابھی شیخ انور رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نسائی کا مقام صحیح نسائی یا سنن نسائی، سنن نسائی کا مقام یہ مقدم ہے سنن ابی داؤد پر صحت کے لحاظ میں آئی۔ اور ابن ماجہ، اچھا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ چاروں طبقوں کو بالاستیعاب لاتے ہیں اور پانچویں طبقے سے انتخاب کر رہے ہیں، پانچویں طبقے سے انتخاب کر رہے ہیں، اور ابن ماجہ والے پانچوں طبقوں کو بلا دونوں طرح آنکھیں چھپا کر سب کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس میں محدثین نے لکھا ہے کہ 22 موضوع روایتیں اس میں موجود ہیں، موضوع روایتیں جو صحیح ہیں، یعنی وہ حدیث نہیں ہو، ایسی روایتیں 22 اس میں اس میں ایسے راوی موجود ہیں جو وضاح ہیں، سمجھ گئے؟ اسی وجہ سے بعض محدثین نے اس کو صحاح ستہ سے نکال دیا ہے، بلکہ کہہ چکے ہیں کہ صحاح ستہ میں یہ متأخرین نے شامل کر دیا، متقدمین جس کو صحاح ستہ میں شمار نہیں کرتے، بلکہ صحاح ستہ میں یا تو مسند دارمی کو شامل کرتے تھے یا موطا امام مالک کو شامل کرتے تھے، سمجھ گئے؟ متقدمین حضرات یا تو مسند دارمی کو شامل کرتے تھے صحاح ستہ کے اندر، اور یا موطا امام مالک کو بعض حضرات شامل کرتے تھے۔ ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کرتے تھے، بعد میں متاخرین نے ابن ماجہ کو سنن ابن ماجہ کو صحاح میں شامل کر لیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات، دوسری بات یہ مشہور اور ایک مسلمہ بات بن چکی ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ صحیح بخاری، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب وہ صحیح بخاری، سمجھ گئے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے، امام شافعی جیسے بڑے آدمی وہ فرما چکے ہیں کہ موطا مالک سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں، موطا امام مالک نہیں ہے، ما تحت عظیم السماء، آسمان کے تلے نیچے کوئی کتاب اللہ کے بعد اصح موطا سے کوئی نہیں۔ یہ اشکال پڑتا ہے کہ امام شافعی جیسے بڑے امام وہ اس کو اصح الکتب کہتے ہیں اور تم کہتے ہو بخاری، صحیح بخاری اصح الکتب۔ اس کا جواب علماء یہ دے چکے ہیں کہ اس وقت صحیح بخاری کی تصنیف نہیں ہوئی تھی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے زیر نظر یہ کتاب نہیں تھی، کیونکہ امام بخاری بھی اس وقت محدث نہیں بنے تھے، کتاب تو درکنار، کتاب تو سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ امام بخاری بھی اس وقت محدث نہیں بنے تھے،
کتاب تو درکنار. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ سمجھتا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش 196 کون سی ہے؟ 196 صحیح قول کے مطابق. اور امام شافعی سن 150 میں پیدا ہوئی ہے. کب پیدا ہوئے تھے؟ سن 150 میں پیدا ہوئی. درمیان میں کتنا فاصلہ ہے آپ دیکھیں؟ 40 سال. بہرحال یہ تو اس کی پیدائش، پھر اس کے بعد وہ محدث بننا، پھر کتاب کی تصنیف کرنا. سمجھ گئے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دنیا سے چل بسے تھے. ان کا استاد امام احمد بن حنبل ہے، اور امام احمد بن حنبل کا استاد امام شافعی. امام شافعی ان کے استاد الاستاد ہے امام بخاری. سمجھ گئے؟ تو امام شافعی کے دور میں یہ کتاب نہیں تھی، تو اس وجہ سے وہ اس وقت اس کی بات اپنی جگہ صحیح، اور اس وقت جمہور کی بات اپنی جگہ صحیح. سمجھ گئے؟ کیونکہ اس وقت موطا مالک سے کتاب اللہ کے بعد کوئی اصح کتاب نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض روایات کے لحاظ سے موطا کا مقام بلند ہے، کیونکہ اس میں دیکھو، اس میں تو ثلاثیات بہت کم ہیں، تعداد کے لحاظ سے محدود انداز، جبکہ موطا کے اندر ثلاثیات بہت ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ امام زہری کے شاگرد تھے، اور امام زہری کا بڑے تابعین میں سے، ان کے پاس ثلاثیات بہت. اور اس سے اوپر امام ابو حنیفہ، اس کے پاس ثنائیات ہیں. صرف ثلاثیات نہیں ہے، ثنائیات ہیں، کیونکہ وہ تابعین میں سے تھے. سمجھ گئے؟ بہرحال لیکن کتاب کی تصنیف کے لحاظ سے انہوں نے محنت کی، جو محنت کی ہے، تو اس لحاظ سے ان کی کتاب کو سبقت حاصل ہو گئی. باقی ائمہ امام مالک کا یا امام ابو حنیفہ کا یا امام شافعی کا اپنا مقام، وہ امام بخاری سے بہت بلند ہے. اللہ کے ہاں کس کا مقام بلند ہوگا، لیکن علم کے لحاظ سے اور عمل کے لحاظ سے اور اجتہاد اور استنباط کے لحاظ سے ان حضرات کا مقام بہت بلند. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ. یہ تو صحیح بخاری کا مقام. اور امام بخاری کا مقام اور اس کا نام وہ محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردہ
फरमाते हैं जो वर्जिश बेहता काश्तकार को कहते हैं, तो वो इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था। अलबत्ता मुगीरा ये मुसलमान हुआ था और इसी वजह से उसको जुअफी कहते हैं कि वो मवाली में से थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके हाथ पर कोई मुसलमान हो जाता है तो ये उसके मवाली में हिसाब होता है। विला की 3 किस्में हैं, समझ गए? विलाय मुआलात है, विलाय अताका है और विलाय इस्लाम है, समझ गए? तो ये फरमाते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब, 2 कौल है, एक ये है कि हरम मक्की में तसनीफ की है और दूसरा कौल ये है कि हरम मदनी में तसनीफ की है। समझ गए? बहरहाल सही ये है कि मुतफर्रिक तसनीफ की है और ज्यादा मशहूर ये है कि हरम मदनी में, जबकि अल्लामा आईनी ने लिखा है कि हरम मक्की में तसनीफ की। और हर हदीस के लिखने के लिए हुस्न करते, खुशबू लगाते, 2 रकात नफल पढ़ के फिर उसके बाद सोच समझ के एक हदीस लिखते थे। इतनी मेहनत के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद फिर भी इसमें 100 रिवायतें ऐसी हैं जिस पर दार-ए-कुतनी ने जरह की, अगरचे उसका जवाब हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह दे चुके। उसका जवाब कौन दे चुके हैं? हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह दे चुके। बात समझ में आई? उनकी ये किताब 6 लाख रिवायात से मुंतखब है। 6 लाख हदीसें उनके पास थी, उनसे उन्होंने ये इंतखाब किया और तकरार के साथ इसमें 7,275 हदीसें, तकरार के साथ 7,275 का हदीस। और तकरार निकालने के बाद एक एक हदीस कई मर्तबा अलग, तकरार निकालने के बाद 4,000 हदीसें बाकी रह जाती। अक़वाल और भी है, लेकिन अल्लामा आईनी ने इसे कौल को मखसूस करार दिया। 4,000 हदीसें तकरार निकालने के बाद 4,000 हदीसें इसमें रह जाती। समझ गए? और मैंने बताया 194 बताया, 194 बताया, नहीं 194, ये गलती हुई। 194 में उसकी पैदाइश कब है? हाँ तो ठीक कर लो। 194 में उसकी पैदाइश है और शव्वाल के महीने में पैदा हुई, 13 शव्वाल, 194।
اور عید کی رات، عید الفطر کی رات وفات پر 256 6 سال وہ ملا کر 56 کے ساتھ 62، کتنے بچے ہیں؟ 62 سال کی۔ 13 شوال خدا کی شان ہے، شوال میں پیدا ہوئے اور شوال میں چلے گئے۔ عید الفطر کی رات شوال میں ہے یا نہیں ہے؟ شوال میں آیا اور شوال میں چلے گئے۔ 194 میں اس کی پیدائش اور 256 میں اس کی وفات۔ 256 میں اس کی وفات۔ کل عمر اس کی 62 سال۔ کل عمر اس کی کتنی؟ 62۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی ان کے شاگردوں میں، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے شاگردوں میں۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ ان سے روایت کرنے پر فخر کرتے ہیں، مگر امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان سے روایت نہیں کرتے ہیں، شاگرد لیکن ان سے روایت نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو آپ مسلم شریف میں پڑھ چکے ہوں گے کہ اختلاف کی وجہ سے۔ تو آپ کہیں گے کہ اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، پھر اتنی سختی؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتدال فی مراتب الرجال میں لکھا ہے کہ متقدمین حضرات میں سے اور صحابہ کرام میں سے جو بعض حضرات نے بعض دوسرے حضرات کی مخالفت کی ہے بعض مسائل میں اور تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے، یہ ان کی صلابت فی الدین کی دلیل ہے کہ وہ دین پر پختہ تھے، تو دین میں رکھنا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے جب ایک مسئلہ میں اختلاف ہو جاتا تو وہ مقصد یہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور دین میں غلطی کر رہے ہیں، اس لیے وہ اس کے مخالف ہو جاتے۔ باوجود اس کے کہ امام مسلم ان کے مقام کے قائل تھے، مگر اختلاف فی بعض المسائل میں مختصر کرتا ہوں کی وجہ سے امام مسلم رحمت اللہ علیہ ان سے روایت نہیں کرتے تھے، اور یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کوئی بے دینی نہیں ہے، یہ صلابت فی الدین کی علامت ہے کہ دین میں جو آدمی پختہ ہوتا ہے تو وہ دین میں رکھنا برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آج کل پھر کہتے ہیں اسلام نوری صاحب تک مزاج ہے، ان کو چھوڑ، یہ نہیں کہ دیانتدار ہے، وہ دین میں رکھنا برداشت نہیں کہتے ہیں، وہ مزاج۔ اللہ جنت الفردوس کی فرما دی۔ مولانا عبدالرحمن الشفیع رحمۃ اللہ علیہ سب کا مجھ سے بہت محبت انتہا، جب کبھی تین طلاقوں والے آدمی کے پاس آ جاتے
ایسے آپ غصے میں تھے، مطلب کہ آپ بڑے غصے میں تھے، جی ہاں، مطلب کہ آپ کا دماغ کم نہیں کرنا، جی ہاں، مطلب کہ آپ کا دماغ کام نہیں کرنا تھا، بہت غصے میں تھے، آپ کی طرف نہیں ہوگا، اس طرف نہ جاؤ دولت، ہمارے مفتی صاحب بڑے اس طرف نہ جانا، ہمارے مفتی صاحب بڑے صاحب، ہمارے مفتی صاحب بڑے صاحب اس طرف نہ جانا، ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے اس طرح کو حکم دے دیا، وہ آدمی پہلے مولانا عبید اللہ صاحب کے پاس ان کے پوچھا تھا، مولانا عبید اللہ صاحب نے فتوا دیا تھا کہ کن طرح سے ہو گئی، یہ تمہارے مقصود مسئلہ ہے، ورنہ جو اختلاف کی نازک مسئلہ ہوتا تو مولانا عبید اللہ صاحب کا نقصان نہیں تھے، ان کا بھی یہ مزاج اب کبھی بھی، لیکن یہ کیونکہ مشہور واضح مسئلہ تھا تو اس کے پاس کن طرح سے ہو گئی، وہ آدمی مولانا شمیدر کے پاس آ گیا، مولانا شمیدر سے پوچھا کہ حضرت اس طرح آپ کا دماغ کم نہیں کرنا، مطلب کہ آپ غصے میں تھے، مطلب کہ یہ ان کا کلام، مطلب کہ آپ غصے میں تھے، آپ کی طرح سے نہیں، اس شخص نے کہا کہ یہ بات اس نے کہا کہ کن طرح کے لوگ مولانا عبید اللہ اس سے کہا کہ کن طرح سے، اچھا مطلب کہ جب اس نے کہا ہے تو پکی ہو گئی، یہ خود مجھے سنایا تھا، میں نے کہا اب اس پر پکی ہو گئی ہے، اس کو کوئی رابطہ نہیں، اس نے کہا ہے، اللہ 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 اللہ، ایک مرتبہ مولانا فضلی صاحب مفتی صاحب نعمت سمجھ کر ضرورت سمجھ کے نہ رکھنا، نعمت سمجھ کے رکھنا، میرے سامنے مفتی صاحب ایک مرتبہ ان کی وفات کا کہنے میں نے صاحبان چارجلہ سے پوچھا کہ میں مجھے اجازت دوں، میں چاہ رہا ہوں جانے، اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں تو آپ یہاں رہیں گے، جب میں بولتا ہوں تو جب تک میں زندہ ہوں آپ نہیں اجازت، تو ہر حال گزارش یہ کر رہا تھا، آج کل اگر آپ سختی کریں گے تو لوگ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں کیا کوئی نرمی نہیں، نبی صاحب نے کہ جو بزرگ سختی کرتے تھے ان کی سختی یہ بدیانتی نہیں تھی، یہ اس کو دین میں پختگی کی علامت تھی کہ وہ دین سے پختہ تھے اور دین میں رکھنا برداشت کرنے کی تیار ہے، یہ تو ان کتابوں کی شرائط میں نے بتا راویوں کے اندر ان شرائط کی بنیاد پر یہ مصنفین اپنی کتابوں میں حدیث میں یاد رہیے، اب علماء فرماتے ہیں کہ کتابوں کے بھی اقسام ہیں، ایک جامع ہوتا ہے
جو جامع ہے، ایک سنن ہے، ایک مسند ہے، ایک معجم ہے، ایک مستدرک ہے، ایک جز ہے۔ جامع اس کتاب حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں انواع ثمانیہ کا بیان، عقائد ہوں، احکام ہوں، رقاق ہوں، رقاق دل کو نرم کرنے والی بات ہے، واضح نصیحت کی بات ہے، رقاق تفسیر ہوں، سیر ہوں، سیر کے بعد مغازی، آداب ہوں، اشراف علامات قیامت، اشراف اور مناقب صحابہ کا، جو ان 8 قسموں پر جو کتاب مشتمل ہو اس کو جامع کہتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ترمذی کو بھی جامع کہتے ہیں۔ بخاری کو بھی جامع صحیح المسند، اس میں یہ 8 قسمیں، عقائد میں عقائد کا بیان ہے، احکام، رقاق، وعظ و نصیحت کی بات، دل کو نرم کرنے والی، تفصیل، سیر، آداب، اشراف اور مناقب۔ اور سنن ان کتابوں کو کہتے ہیں وہ علی ترتیب الابواب الفقہیہ، جیسے ترمذی جامع بھی ہے، سنن بھی ہے، سنن ترمذی بھی ہے، ان کو کی ترتیب ابواب الفقہیہ، ابواب الطہارت سے مشہور ہے، ابو داؤد کو سنن کے، نسائی کو سنن کے، جو اعلیٰ ترتیب الابواب الفقہیہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند ان کی کتابوں کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کی ترتیب سے حدیث چلا، پھر وہ صحابہ کرام تو اپنا ذوق، کسی نے صحابہ کے رتبوں کو دیکھ کر اور کسی نے حروف کو دیکھ کر، حروف کی ترتیب سے صحابہ، اور کسی نے رتبہ کی لحاظ کے پہلے صدیق اکبر کی روایت کی، عمر کی روایت کی، 12 لیکن اعلیٰ ترتیب صحابہ جس کو مسند ہے، اور معجم اعلیٰ ترتیب المسائل، اور مستدرک اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جو میں نے تصنیف پورا کوئی ایک کتاب ہو یا 2 کتابیں ہوں، ان سے کچھ حدیثیں جو ان کے شرائط پر ہوں ان سے چھوٹ گئی ہوں، اور وہ اس کو جمع کر کے لے آتے ہیں کہ یہ حدیثیں بھی ان کے شرائط، انہوں نے استدراک کیا ان کی کمی کا، استدراک کہتے ہیں تلافی مفاد، تلافی مفاد، اس کو سمجھتے ہو، تلافی مفاد۔ وہ حدیثیں جو بخاری کی شرط پر تھی، یا وہ حدیثیں جو امام مسلم صحیح مسلم کی شرط پر تھی اور صحیح مسلم میں وہ نہ لا سکے یا امام بخاری نہ لا سکے، تو حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں وہ حدیثیں جمع کر چکے ہیں اور سمجھ کے اعلیٰ شرط سے ہیں یا اعلیٰ شرط مسلم یا اعلیٰ شرط بخاری،
سمجھ استدراک اصل میں اس کا ترجمہ طرح یہ مانا مسائل کا ان حدیث کا تدارک ان سے چوک چکی ہوئی ان کو جمع اور ان کی شرط پر پوری اس کو اور جز ایک خاص مسئلے پر رسالہ لکھنا خاص مسئلے پر کتاب لکھنا اس کو جیسے پورا پہلے دن امام بخاری قراءت خلف الامام وغیرہ وغیرہ ایک خاص مسئلے پر ایک خصوص مسئلے پر احادیث کو اکٹھا کرنا اس کو اور ایک رسالہ یہ تو مشہور نہیں ہے مگر بتاتا ہوں خط و کتابت جو کتابت کے ذریعے سے کسی کو بھیجنا ایک مکتوب لکھ کر اس میں حدیث جمع کر کے کسی کے پاس سمجھ اسے وہ رسالہ مراد ہے کہ ماں صبر حجم مقبول نہیں جو آپ منطق میں رسالہ پیغام پہنچانے کے بارے میں یہ معنی میں آپ کرتا ہے جس سے رسول کیوں کہتے ہیں پیغام پہنچاتا وہ ایک خط کے ذریعے ایک کتاب کے ذریعے سے حدیث لکھ کر کسی کے پاس نہیں اس کو کیا کہتے ہیں رسالہ صحیح بخاری کے 19 نسخے ہمارے پاس جو نسخہ ہے یہ علامہ تبری کا ہے جس کا نام ابو عبداللہ اور نام محمد ان کے والد کا نام یوسف اور تربری اس کو کہتے ہیں علامہ تربری ابو عبداللہ یہ نسخہ ہمارے پاس ان کا امام بخاری سے 19 نسخوں میں ایک نسخہ ایک عورت کا ہے اس عورت کا نام کریمہ بنت احمد کریمہ بخاری کی روایت کرنے 19 نسخوں میں ایک نسخہ عورت کا ہے اس کا نام کریمہ اس کے والد کا نام کریمہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے یہ ترقی کا ہے جس کا نام محمد اس کے والد کا نام یوسف کا ابو عبداللہ یہ باقی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی پریشانیوں کی زندگی گزاری ہے اور مشہور یہ ہے کہ آپ نے اسی صدمے سے وفات پا گئے جہاں وہ آپ کی ہجرت کر چکے تھے تو وہاں کے قاضی صاحب کے خلاف اسی وجہ سے وہ ذرا ہر چیز کا بخار زیادہ نکال امام بخاری اپنا بخار چڑھائی زیادہ کرتے ہیں
تو ہوتا رہتا ہے، لیکن بڑے سینے تو امام ابو حنیفہ کی طرح بہت کم لوگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے مخالف بھی تھے اور ساتھ کوفہ میں تھے اور اس پر کڑائی کرتے تھے، مگر وہ برداشت تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے اور امام ابو حنیفہ کے دور میں تھے، امام ابو حنیفہ سے بڑے۔ ایک دن وہ مسجد میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں درس دے رہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ تعالی کوفی محدث ہے، اس پر گزر رہے تھے، تو فرمایا کہ آپ نے یہ مسجد میں کیا شور برپا کر دیا ہے، زور زور سے بول رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یہ تھا کہ زور زور سے آوازیں بھی ہوتی ہیں، لباس بھی ہوتا ہے۔ جوانی کے عالم میں میری بھی یہ بیماری تھی، زور زور سے بول رہا تھا، بڑا پریشان۔ ایک دن بڑے بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے کمرے میں پڑھا رہے تھے اور سامنے دیوار کے سائے میں میں پڑھا رہا تھا، کمرے کے مقابلے میری آواز اونچی تھی تو حضرت اس کی وجہ سے اپنے گھر سے پریشان ہوتے تھے۔ ایک دن باہر آ کر اور اپنی جوڑیاں ایسے پھیلا کر کہنے کی خدارا سر آہستہ پڑھو، آہستہ پڑھاؤ، ذرا آہستہ پڑھاؤ، کوئی اور بھی مدرسے میں پڑھائے گا یا نہیں پڑھائے گا۔ ذرا آہستہ پڑھاؤ، اپنا دماغ بھی خراب کر دیا، ہمیں بھی سبق نہیں دیتی۔ مہاراج میں خود پریشان ہوتا تھا جب یہ واقعہ سنا اور دیکھا کتابوں میں، خود دیکھا تو مطمئن ہو گیا کہ شکر ہے ہمارے امام بھی ایسے تھے۔ امام ابو حنیفہ زور زور سے پڑھا، سفیان ثوری نے اس پر گزر کے کہا یہ آپ نے کیا شور مچا رکھا ہے مسجد کے اندر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا جب میں زور زور سے نہیں بولتا تو یہ بچے نہیں، بعض آدمی جب زور سے نہیں بولتا تو اس کی گفتگو صاف نہیں، اور پھر آگے سامنے والوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں، اور جب زور سے بولتا ہے تو اس کی گفتگو صاف ہو جاتی، اس کی بات صاف ہو جاتی ہے اور پھر سامنے سننے والا پھر سمجھ۔ یہی حال ہمارے اکابر کے دور میں مولانا عبد الحق صاحب پکوڑا خٹک والے دارالعلوم میں دیوبند میں جب پڑھاتے تھے تو ایسا ہی آپ مشہور ہے کہ اس کی آواز اپنے درگاہ میں جب بولتے اور بوڑھے ہو گئے وہ بغیر لوڈ اسپیکر کی آواز پہنچاتے تھے۔ میرے تو استاد نہیں ہے مگر شرف ملاقات ہوئی تھی میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، اوپر اپنے بارہ خانے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں اس وقت اس ملعون کی عبوری سیاست میں ملوث اور میں نہ رہوں گا، ملعون کی عبوری سیاست میں ملوث تھا، شکر ہے کہ میں نے صوبے کی کہا میں نے اس کو
सियासी सफर सुनाया, हजरत पांच जगह चले गए, 500 मेरे पास रोजा भी था, वाइजन से तरक्की भी 500 पार्टी में 500 पार्टी में से बात बना रहा। फिर उसके बाद मैंने पूछा क्या जमहूरियत के बारे में आपको क्या, हजरत ने फरमाया, हालांकि कुछ इंतखाब के मुताबिक फरमाया बच्चों सच्चे कलाम करना मौला इसी से फरमाते अच्छा मौली साहब और मौला से बिजा मसला थे उनका तक होते हैं ये सब बच्चों काफिर ज्यादा है ये मुसलमान चीन है, रूस है, अमेरिका है, काफिरों की तादाद ज्यादा है, मुसलमानों की फिर फरमाने लगे फासिकों की तादाद ज्यादा है या दीनदारों की ज्यादा ही नहीं। फिर फरमाने लगे मौलवियों की तादाद ज्यादा है, उलमा की तादाद ज्यादा है या गैर उलमा की, जाहिलों जाहिलों की। हमें फैसला चाहिए क्योंकि जमहूर ने फैसला दे दिया है कुफर के हक, उन्होंने कुफर को पसंद कर लिया और कुफर को अपना मजहब बना लिया, तो जमहूर ने तो फैसला दे दिया कि कुफर अलियाजुबिल्लाह जमहूर तो कुफर पर, जमहूर तो फिसक पर है। अगर जमहूर के फैसलों को तस्लीम करना हो नहीं समझ खैर बहर एक जिमनी बात की फिर हजरत के रुख में लेने लगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़तुल हदीस वालिदा के शरफ भी मुझे हासिल से मैंने बात की ऐसे ऐसे हाथ मैंने आपको पकड़ा रोटी को ऐसे ऐसे कर सकता है पूरे से बहुत ऐसे ऐसे नहीं किया मैं ये मुजाहिद मैंने अपने दिल में कहा ये आपकी सियासत की है ये अपने दिल में अपने दिल में मैंने ये सोचा कि इसको जिहाद खुदा की शान की कुछ साल साबान के महीने में या रजब के महीने मगाज पर जाने की कोशिश अकेली की मौलाना गुरु फारूक साहब लाहौर मौलाना ये क्या मौलाना जाहिदुर रशीद साहब ऐसे ही 8 लोग साथी थे और अमीर और दूसरी फौजी लोग तब मुझे बात समझ में आई कि हजरत ने फरमाया कि मुजाहिद की आप हुई करामत ये जिहाद और महाराज जाना लोग के पिताने उससे पूछा दूध की फौजी मौजूद थी भी समझ ये हजरत उसके साथ फरमाया ये मुजाहिद के हाथ दूंगा फिर फरमाया ये मुजाहिद के हाथ की शांति के साथ नसीब हुआ अल्लाह का बड़ा एहसान यकीन जानिए कि जितनी कंसर आपको पहला दे रहा उसमें जो लुत्फ मैं महसूस कर रहा था और ये
مجھے ذہن میں آ رہا تھا واقعات سنتے تھے عین تحرک فی سبیل اللہ. میں نے کہا یہ موقع خدا نے دیا ہے تاکہ مولانا یحییٰ صاحب کے ساتھ جو آدمی پہرا دے میرے ساتھ باری یحییٰ صاحب میں نے مولانا آج موقع ہے ایک ہی گھنٹہ تک ساتھیوں کو نہ جگانا تاکہ ہم زیادہ نقصان دیں گے. ایسا موقع کبھی کبھی زیادہ پہنا دیں اور میں نرم کپڑے اپنے ساتھ لے جاؤں گا باقی رنگ وہاں سفید رنگ کے کپڑے وہاں جہاز والے کپڑے میں لے جا چکا تھا مجاہدین سے میں نے نہیں لیا وہ موٹا ہوتا ہے وہاں ٹھنڈی ہوا ہے افغانستان سینے سے نکل رہے اپنے دوست جانتا کہ 5 نہیں ہوئے آپ کے سینے سے ہوا نکلے ٹھنڈی ہوا یہ رہا آپ کیسے اللہ کی پورا ہوتے ہی ہوا پھر سے تم اور پھر ہوا نہیں اور اس کے اندر ہوا بنتا ہے پہلا دیکھنا اس وقت میں نے یہ دیکھ سکتا اس عالم کے کندھے میں کلا نہیں ہے وہ عالم صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں نے یہ دیکھ عقیدہ یہی ہے قلبی ذوق اور بہار اور مذہب بات یہ چل رہی تھی کہ اکثریت اتنا بات کی ہاں 19 راوی ہے اس میں سے ایک راوی عورت چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد اس کو قبول کرتی یہ آپ کی اور ہماری کوشش ہی بھی ہے کہ ہم بھی بخاری پڑھنے پڑھانے والوں میں شامل ہوں سمجھ گئے تو مولانا عبدالحق صاحب ہمارے استاد الاجازت ہیں پڑھا تو ان سے نہیں تھا لیکن اجازت کی تھی تو اونچی آواز سے پڑھنے کی بات چل رہی تھی کہ مولانا عبدالحق صاحب بھی اونچی آواز سے پڑھاتے تھے تو اس کی آواز بھی اونچی تھی تو اسی طرح امام ابو حنیفہ کی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے ساتھ لوگ اختلاف کرتے تھے مگر امام ابو حنیفہ کا سینہ کچھ اور امام مسلم برداشت نہیں کر سکے امام بخاری کے اختلاف مگر امام ابو حنیفہ سفیان ثوری کا اختلاف برداشت کرتے سبحان اللہ امام ابو حنیفہ کا سینہ تو ہر کسی کا سینہ نہیں تھا یہ بات یہاں سے چل پڑی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ ساتھ تھے سفیان ثوری ان کے مخالف تھے لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی ان کے خلاف نہیں بولتے کبھی ان کے خلاف بلکہ وہ محدثین کو
ادایا بیچتے تھے، تحفے بیچتے تھے۔ ایک دن شریک محدث ہیں، صوفی ہیں، وہ تھے اور ایک اور محدث کے دوست محدث بیٹھے تھے۔ ایک نے کہا کہ ہم تو اس شخص کی ہدایہ سے تنگ آ چکے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا، روز روز کچھ بیچتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کو علم نہیں تھا تو دوسرے نے کہا میں خود بھی تنگ آ چکا، میرا بھی یہی حال ہے کہ روز روز کچھ ہدیہ بیچتے ہیں۔ میں ان کا سینہ کچھ اور، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سارے اختلافات کے ہوتے ہوئے اس لیے تو وہ چمک گئے،